دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولی قلب حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسقنه ارزقتا ان وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ جو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن جتنے بیٹھے ہیں وہ اگر نظر مولا نیاز حسین ایک ہی قدم آگے آ جائیں تو تھوڑا سا ماحول بن جائے گا۔ آ جائیں۔ اور ماتمی سنگت شاہ پیارا بادشاہ کے ماتمیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آج بالخصوص کچھ کلام میں نے ظہور کے اعتبار سے اس ماتمی سنگت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا ہے، اور خود میں ماتمی ہوں اور اپنے آپ کو اس سنگت کا حصہ بھی سمجھتا ہوں۔ اگر وہ بھی تشریف لے آئیں تو میں تب وہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ایک جشن والی صلوات سارے مل کے پڑھ بلند آواز سے پڑھیں۔ زبان کا خمس ادا کرنے کے لیے صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اس فرش تہنیت کو بچھانے والوں کے لیے، لڑیاں لگانے والوں کے لیے، دریاں بچھانے والوں کے لیے، اس ساری ماتمی سنگت کے لیے، جتنے ماتمی ہیں ان کے جان مال اولاد کی برکت کے لیے، اور ان کے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، جتنے اس خاندان کے افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، جتنا درجہ بلند چاہتے ہیں کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا۔ جو پاک بی بی کا حق سمجھتا ہے وہ بلند آواز میں صلوات پڑھے، جو حق نہیں سمجھتا وہ بے شک صلوات نہ پڑھے۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ایک ولی کی بارگاہ بھی ہے، اور ظہور بھی معصومین کے گھر میں ہے، اور ظہور بھی اس کا ہے جس کا نام ہی رضا ہے۔ تو جس کی رضا ہے کہ اس کی رضا سے جو چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے، اور کچھ نہیں تو اس مہنگائی کے دور میں کم از کم اگلے سال اس دن تک کے لیے جتنا زیادہ رزق اپنے بچوں کے لیے اپنے امام سے مانگنا چاہتے ہیں، نیتاً اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھ لیجیے۔ ایک صلوات ایسی پڑھے، بندے تھوڑے نہیں ہیں، اندر ہو باہر ہو، جو قرض سمجھتا ہے وہ آہستہ پڑھے، جو فرض سمجھتا ہے وہ اتنی بلند پڑھے کہ امام رضا کا روزہ یہاں پہ یاد آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقط قالا سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگہی، شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے
جتنا جتنا ظرف آپ کو مولا نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا۔ اندر آ جائیں، اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ بہرحال میری طرف سے، اس انجمن کی طرف سے آپ کو مولا کی آمد کی مبارکباد ہو، اور میری دعا ہے کہ مولا آپ کی ساری حاجتیں اس ذکر صدقے میں پوری کریں۔ امام ضامن و سامن ہے میرے مولا کا لقب، امام ضامن و سامن۔ یہ لقب جو ہے یہ کوئی عام لقب نہیں ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری تو یہاں پہ ایک عرصہ گزر گیا ہے نوکری ادا کرتے ہوئے، کلام میں بالکل نیا لے کے آیا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا اس وقت یہ بات ہو نہیں سکتی کہ میں لکھ کے لے کے آؤں اور انجمن ساری فاطمی سنگت باہر کھڑی رہے، یا تو اگر کوئی باہر پڑھ رہا ہے یا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جو یہاں پہ نہیں ہے۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے میں نیا کلام نہیں پڑھوں گا، اور جب تک وہ آئیں گے پھر وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ آپ کے لیے میں لکھ کے لے کے آیا ہوں۔ طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ تعداد کے محتاج نہیں ہے، استعداد کے ہونی چاہیے۔ علی والے 4 بھی ہو تو وہ کافی ہوتے ہیں، 9 لاکھ ہو کے 72 جو ان پہ چھا جاتے ہیں۔ یہ حسینیت کا دروازہ ہے، شاہ چند چراغ بادشاہ کی نگری ہے، شاہ پیارا کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے۔ طلوع کہتے ابھرنے کو، پھٹنے کو، ظاہر ہونے کے، طلوع صبح ابد۔ صبح ابد کہتے ہیں کہ صبح ازل، صبح ازل جو زندگی کی پہلی صبح، یعنی زندگی کی پہلی صبح صبح ازل کہتے ہیں۔ صبح ابد زندگی کی آخری صبح، جب یعنی کہ قیامت کی صبح۔ نبی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے۔ بابا جی یہ ربائی پڑھنی ہے، اس میں داد میرے دل کے مطابق آئی تو آگے پڑھوں گا، وگرنہ میرا گھر ہے، میری حاضری ہو گئی۔ طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ جاگیے گا، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ کس بندے کو مخاطب ہوں؟ میں اس حاجی کو مخاطب ہوں جو کبھی شیعوں کو تراویحوں سے ڈراتا ہے، کبھی شبینوں سے ڈراتا ہے، کبھی کبینوں سے ڈراتا ہے، کبھی روزوں سے ڈراتا ہے، کبھی حساب سے ڈراتا ہے، کبھی کتاب سے ڈراتا ہے، کبھی تراویحوں سے ڈراتا ہے، کبھی اعمال سے ڈراتا ہے۔ اس کو مخاطب ہو کے نبی عباس کہہ رہا ہے طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں تم اپنی سوچو، ہمارا امام بولو جیو، کیا بات، کیا بات ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے، توجہ ہے یار، آپ نے تو ماحول ہی پیارا بنا دیا۔ امام آپ کو بلندی اور رفعت عطا فرمائے۔ علی کی عزت کی قسم ہے، ہر بندہ علی کا نام نہیں لے سکتا، زبان وہ بولتی ہے۔ تم یہ دیکھو اس میں علی کتنے آئے ہیں، وہ پہلا علی ہے، ان 14 میں یہ آخری علی ہے۔ یہاں پہ علی نہیں ہوئے اور ہوتے رہے ہیں۔ آئے 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 کیا بات ہے، اور مولا کی عزت کی قسم ہے، یہ جو تم کہتے ہیں نا رضی اللہ، قرآن پڑھ کے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ نے جناب زکریا نے دعا کی تھی کہ میری اولاد کو رضی بنانا، مانے کیا ہے، رضا کا ماننے والا بنانا۔ آئے 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 مل کے بولو حیدری، توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے۔ یہ دربار ہی اتنا پیارا ہے، اور یہاں پہ محنت بندے کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر بندے کے دل میں ہو تو آگے قدردان موجود ہوتے ہیں۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، میں انتظار نہیں کرتا، میں نے 2-3 مرتبہ اعلان کر دیا ہے، میں آپ کی اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، لیکن میں جشن کا آغاز شاہ پیارا کے دربار سے کرنے لگا ہوں کہ تقدیر نے تدبیر کے در کھول دیے ہیں۔ جس کی تقدیر کھلی ہے وہ بولے، جس کی شک ہے کہ نہیں کھلنی
وہ اپنی تقدیر کی طرح گم سم رہے. داد کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں. بی بی کے کرم سے بڑی بڑی دادیں یہاں سے مل گئی ہیں. میں نہ جشن اڑانا چاہتا ہوں، نہ چھیننا چاہتا ہوں، نہ جیتنا چاہتا ہوں. میں تو جشن منانے کے لیے آیا ہوں، آپ بھی منانے کے لیے آئے ہیں. میں بھی اس بادشاہ سے مانگنے آیا ہوں، آپ بھی اس بادشاہ سے مانگنے آئے ہیں. موجہ مجھے اس پاک ہستی کی قسم ہے، دوسرا مصرع جگر کے خون سے لکھنے والا ہے. میں نے کہا تقدیر نے تدبیر کے در کھول دیے ہیں، جبریل نے تعظیم میں پر کھول دے. ہاں نہیں نام لے، بولو ہاں جیو. کیا بات ہے، سارے بولو، دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم جگیلال کلندر. جو کلندر کا کھاتا ہے بولے، جو نہیں کھاتا اپنی ذات اپنے گھر میں لے جائے. دم دم جگیلال کلندر. توجہ ہے، یہ 14 کے 14 یاور، یہ 14 کے 14 ایک ہے. امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، یاد رکھیے گا، امام رضا علیہ السلام کا دور ہے. میں تمہیں بتانے لگا تم نے مانگنا ہے تو تیار ہو جاؤ، خالی نہیں جاؤ گے اگر سن لیا تم نے. امام رضا علیہ السلام کا دور ہے. ایک اعلان ہو گیا کہ بغداد میں امام رضا تشریف لا رہے ہیں. بغداد میں امام رضا تشریف لا رہے ہیں. لوگوں نے تیاری شروع کی. ایک مومن ہے، نام عبداللہ ہے، سویا ہے. کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ بغداد کی مسجد مرکزی مسجد ہے. خواب میں دیکھتا ہے کہ مسند پہ پاک محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے. محفل بھری ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں. خواب میں کہتا ہے میں بھی اٹھا، میں بھی مسجد کی طرف چلا. آگے میں نے کیا دیکھا، پاک محمد مصطفیٰ منبر پہ بیٹھے، آگے خرمے پڑے ہیں. جو آتا ہے سلام کرتا ہے، قدم چومتا ہے، مولا مٹھی بھرتے ہیں، اس کی جھولی میں کھجوریں ڈالتی ہیں، وہ لے کے چلا جاتا ہے. اچھا یہ بھی چلتا چلتا آیا، یہ بھی چلتا چلتا آیا. اس نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. ایک خواب میں دیکھا کہ پاک محمد مصطفیٰ نے مٹھی بھر کے اس کی جھولی میں ڈالی. اس نے کھجوریں گنی، کھجوریں 14 تھی. اس نے خواب میں کہا کہ مولا 1-2 اور عطا فرما دیں. امام نے فرمایا یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہیں. تم سن ہی نہیں رہے ہو، تمہارا جشن منانے کا موڈ ہی نہیں ہے. میں یہ ساری زندگی کے لیے 14 کی 14، یہ ساری زندگی کے لیے 14 کی 14 کافی ہے. یہ کہتا ہے میں نے وہ مٹھی میں لے لی. وہ خواب ختم ہو گئی، رات ڈھل گئی، دن چڑھ آیا. ادھر امام کی آمد کی تیاری ہو گئی، نکارے بج رہے تھے. موسیٰ کاظم کا بیٹا رضا تشریف لا رہا ہے. مسجد، وہ مسجد جو مرکزی مسجد ہے وہاں پہ تشریف لا رہا ہے. اب اس کو خواب بھول گیا. امام کی زیارت کے لیے چلا. اس نے کیا دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. کیا دیکھتے ہیں، خواب میں جہاں پہ پہلا محمد بیٹھا تھا. ہائے 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 ہائے، پہلا محمد جہاں بیٹھا. میں روز مجلس ہی پڑھتا ہوں، کوئی جوتیاں نہیں بناتا. اور یہ اگر نہیں پڑھنا تھا ہاتھ کاٹ کے باہر کا میں پھینک کے چلا جاؤں گا. اگر تو کم بھی یا ناک ہوئے بھاری نظر نہ آئے. لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام ویسے خرمے بھر کے دے رہے ہیں، چھولیاں بھر کے دے رہے ہیں. یہ بھی آگے بڑھا. اللہ کرے گنگا ہو کے دنیا سے جائے. موسنک بھی کہا کرتے تھے جن کو ان کے ذکر میں نہیں بولنا آیا. یہ آگے بڑھا، اس نے دامن پھیلایا. جب امام رضا نے ایک مشت بھری پھر کے اس کی جھولی میں ڈالی. اس نے جو گنی تو کل 14 تھی. اس نے کہا مولا 2-4 اور دے دے. امام نے کہا پہلے نے دی ہے تو میں بھی دے دیتا ہوں. بول بول ہاں جس کی رگوں میں علی ہے. ہاں واہ 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 واہ. دم دم جگیلال کلندر. نوکری پسند آ رہی ہے؟ سنگت کا اعلان ہو چکا ہے. سنگت ادھر ہی ہے، اتنے عمائدین بیٹھے ہوئے. بہرحال میرے لیے جتنے بیٹھے ہیں وہ کافی ہے. توجہ ہے، وہ سن بھی رہے ہیں، حاضری ہو جائے گی. ریکارڈ. یہی سنگت ہے، آپ سب سے بڑی سنگت ہے.
امام آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے سرکار. مولا آپ کو سلامت رکھے. جشن ہے اور بول کے ہی وقت گزرتا ہے. تقدیر نے تدبیر کے تدبیر کے در کھول دیے ہیں. ظہور امام رضا پڑھ رہا ہوں. مجھے تقریباً 12 14 15 سال ہو گئے یہ مسلسل ظہور پڑھتے ہوئے, اور ہر مرتبہ میں نیا لکھ کے لے کے آتا ہوں. لائیو جا رہا ہے, کسی بندے نے ایک لفظ سنا ہو گریبان سے پکڑ کے مجھے نیچے اتار دے. میں ہر مرتبہ محنت نہیں کر کے لے کے آتا ہوں, نیا کلام آپ کے لیے لے کے آتا ہوں. تقدیر نے تدبیر کے در کھول دیے ہیں, جبریل نے تعظیم میں پر کھول دیے ہیں, خالق نے دعاؤں پہ اثر کھول دیے ہیں, بندے پہ خدائی کے ہنر کھول دی. سلامت بولو واہ 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 جیو. کیا بات ہے, نوکری پسند آ رہی ہے. تقدیر نے تدبیر کے در کھول دیے ہیں. تدبیر نے تقدیر نے تدبیر نے دونوں ادھر کر لو معنی پورے ہیں. تدبیر نے تقدیر کے در کھول دیے ہیں. تقدیر نے تدبیر کے در کھول دیے ہیں. اور کیا ہوا ہے, جبریل نے تعظیم میں پر کھول دیے ہیں, خالق نے دعاؤں پہ اثر کھول دیے ہیں, بندے پہ خدائی کے ہنر کھول دیے ہیں. شامل ہے ہواؤں میں مہک صلی اللہ کی, شاہ پیارا کا دربار ہے محفل رضا کی. بولو واہ, بولو آہا. سارے شاہ پیارا بادشاہ جی آپ کے ماننے والے جیسے نعرہ لگا رہے ہیں, آپ جانے اور یہ جانے, کم از کم اس نعرے پہ تو کم از کم پھول بھی نہیں ملے گا. تو آپ تقدیر ڈھونڈنے نکلے ہیں, کوئی ایسا نعرہ سناؤ جو نجف تک آواز جائے یہاں. ہاں سارے بولو کیوں. توجہ ہے, ہاتھ رکھ کھولیے گا 20,000 مرتبہ. تقدیر نے تدبیر کے در کھول دیے ہیں, جبریل نے تعظیم میں پر کھول دیے ہیں, خالق نے دعاؤں پہ اثر کھول دیے ہیں, بندے پہ خدائی کے ہنر کھول دیے ہیں. شامل ہے ہواؤں میں مہک صلی اللہ کی, شاہ پیارا کا دربار ہے. میرا جشن ہو گیا. شاہ پیارا کا دربار ہے, محفل ہے رضا کی. لفظ سنیں گے شاعری. شب چاند سے اجلی ہے ستاروں سے نہائی. کیا آئیے گا, شب چاند سے اجلی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے اور بندے کون ساتھ لے کے آتا اور کتنے لے کے آتا. میں نہ لے کے آیا ہوں, میرے پاس تو یہ حسینی ہے اور وہ یہ نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں نہ کسی کو لے کے آتا ہوں. میں خود آتا ہوں, میرے پاس یہی ہوتے ہیں, انہی پہ اکتفا کر کے پڑھتا ہوں. مجھے نہیں پتا ان ٹیکسٹ کا کو کیا ہوتے ہیں, میں تو آل محمد پہ ناز کر کے پڑھا ہوں. شب چاند سے اجلی ہے ستاروں سے نہائی, آمد شہ مشہد کی فرشتوں نے منائی. نوبت ہے کہ بخشش نے بھی نوبت ہے بجائی, ہے اس کی رضا موسیٰ کاظم کی کثرت کمائی. خالق کی قسم سانس کا بھی مول پڑے گا, گنگا بھی اگر ہوگا تو وہ بول. بولو ہاں سلامت بولو حیدری. نہیں
سینے کی طاقت لگا کے کم از کم نجف تک آواز آئے اس بات سے دعا لینے کے لیے کلندر کبریہ تک آواز پہنچانے کے لیے جس کی رگوں میں علی ہے دم دم سگیلا علی کلندر توجہ ہے نوکری پسند آ رہی ہے کلام نہیں آیا روشنی چلی گئی ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے توجہ ہے یہ یاد رکھنا ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے تم چپ رہ جاؤ کیسے رہ سکتے ہو ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے محاورہ بدلنے لگاؤ آپ کی نظر ہے ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے توجہ ہے ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے یہاں بھی خیر سے زندہ ہے رضا کے نوکر دیکھ لیں گے بھلا محشر میں بھی کیا ہوتا بولو بولو مرد کرو بولو قبولیت کا لمحہ مولا یاور کاظمی کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے بی بی کے صدقے میں جو جھولیاں غیر آباد ہے بیٹے چاہیے مولا عطا فرما دے امام رضا بادشاہ اچھا علی نام ہے مولا زندگی والی اولاد عطا فرمائے مولا آپ تو نیتوں کو بننے سے پہلے جانتے ہیں ہائے 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 دعائیں تو بعد میں بنتی ہیں ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ہوتا ہے اتفاقاً سپیکر بھی بند ہے لائٹ بھی بند ہے یہ تو کام ہو گیا خدا نہ خواستہ اگر کوئی کچے پکے ایمان کا بندہ بیٹھا ہے نا اول تو نظر نہیں آ رہا اگر کہیں بیٹھا ہے اس کو اجازت ہے اٹھ کے چلا جائے کیونکہ اگلا مصرع وہ برداشت کرے گا جس کے دل میں ولایت کی شمع روشن ہے ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں کوئی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے جہاں بھی خیر سے زندہ ہے رضا کے نوکر دیکھ لیں گے بھلا محشر میں بھی کیا ہوتا ہے سنیے وہ وہی کہتا ہے جو آل نبی کہتے ہیں کیا مہربانی ہے مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے غالباً خیرپور سے آپ خیرپور میں تو بہت آنا جانا بچل شاہ میں فرحان علی سمرو کے ہاں پچھلے دنوں وہ ایک ڈیوٹی بھی تھی کہ پاک بی بی جناب سغرا سلام اللہ کے فضائل ان کی فرمائی تھی کہ بی بی کے فضائل آپ نے پڑھنے تو وہ تو میں نے پورا وہ کہہ رہے تھے ایک دو شعر پڑھیں
وہ باقی کوئی ہم ہی نہیں بھر رضا کر بھی کوئی عالم بھی. آپ 2-4 رباعیاں پڑھ دیں. میں نے کہا 2-4 رباعی نہیں, پوری مجلس میں نوا پڑھ کے آیا ہوں, لیکن اس میں جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جب 28 رجب کو امام حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا نا تو اپنی اس بیٹی کو لاگے کہا کہ ہر ایک سوالی کی تو منظوری کرے گی, تو تنہا 72 کی کمی پوری کرے گی. مہربانی ہے, مہربانی ہے, مہربانی ہے. جس کی رگوں میں علی جو علی کا کھاتا ہے, تمہیں اپنے ماں کے مقدس دودھ کی قسم ہے جو باپ نے ناد علی پڑھ کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے, جو حلالی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے, جو بندہ کنجوسی کرے اس کی کنجوسی جانے, اس کا رزق جانے, جو جتنا بلند آواز میں بولے اس کا رزق جانے, مولا جانے. سینے کی طاقت لگا کے دم دم لگی لال کرم میرا. میں ہزار مرتبہ ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے, ان کی دہلیز پہ پورا مصرع ہوا نہیں تھا اور پتنی روشنی آ گئی ہے اور روشنی کو بھی ڈر لگ گیا کہیں میں بھی مکسر میں شامل نہ ہو جاؤں. ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں, وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے. جہاں بھی خیر سے زندہ ہے رضا کے نوکر, دیکھ لیں گے بھلا محشر میں بھی کیا ہوتا ہے. وہ وہی کہتا ہے جو آل نبی کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جو قدرت نے کہا ہوتا ہے. میں شاباش, توجہ ہے, توجہ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے. ان کی دہلیز پہ آئے ہائے, ان کی دہلیز پہ ہائے ہائے, ان کی دہلیز پہ ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. مجھے ویسے 100% اس پہ ہے کہ آپ داد نہیں دیں گے کیونکہ بات بڑی باریک ہے, لیکن اگر اس ولی نے کرم کر دیا اور میں سمجھا گیا تو پھر اتنا بڑا معجزہ ہے کہ میرے تصور میں نہیں ہے. یہ وہی کہتا ہے, وہی کہتا ہے جو آل نبی کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جو قدرت نے کہا ہوتا ہے. سنو, اپنا عرفان نجف سامرا مشہد والے جس کو خود دیتے ہیں بس اس کو پتا ہوتا ہے. اور جیتے رہو, جیتے رہو, جیتے رہو, جب تک زندگی ہے تمہاری جیتے رہو. سینہ کی طاقت لگا کے دم دم دگی لال کلندر, مل کے بولو دم دم دگی لال کلندر. توجہ ہے. ان کی مہربانی ہے, مہربانی ہے, مہربانی ہے. ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے, ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے, شعر تو آگے ہے. ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں, وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے. وہ وہی کہتا ہے جو آل نبی کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جو قدرت نے کہا ہوتا ہے. یہ اپنا عرفان نجف سامرا مشہد والے جس کو خود دیتے ہیں بس اس کو پتا ہوتا ہے. ان کی نالین کے اندر ہے یہ ساری دنیا اور اندر کا تو ہر ایک کو پتا ہو. واہ واہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
توجہ ہے، توجہ ہے، ان کی نالین کے اندر ہے، آئے ہائے، ان کی نالین کے، ہائے، ان کی نالین کے اندر ہے یہ ساری دنیا، اور اندر کا تو ہائے ہائے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ وہ ابھی زامن پڑھ کے گیا ہے نا، زامن نے ایک خطبہ پڑھا مولا کی جو فرمایا ہے، وہ تو اس نے پڑھ دیا ہے نا، جزیات پڑھ دی، لیکن اصل خطبہ پتہ میں سناؤں، وہ غلط نہیں پڑھا اس نے، وہ بالکل حقیقت ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ چھوڑ گیا ہے، وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تیرا مشکل کشا فرماتا ہے انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا لا علم بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیری وانا بكل شیء علیم، انا الذی قال فی رسول اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا ذو القرنین المذکور فی صف الاولی، انا الحجر الذی تفجر من حسنۃ عشرۃ عینا، انا الذی اتولى حساب الخلائق اجمعین، انا اللہ محفوظ، انا جنب اللہ، انا قلب اللہ، انا مقلب القلوب والابصار، انا الا اجابهم ثم ان لنا حسابهم، انا الذی قال فی رسول اللہ جعل الصراط صراطك والموقف موقفك، انا الذی عنده علم الكتاب على ما كان وما يكون، انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا ابراہیم الخلیل، حين القی فی النار، انا حقیقت الاسرار۔ کیا ماحول بن گیا ہے یار، کیا ماحول بن گیا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بابا جی یہ معجزہ ہے، عربی پڑھی ہے اور پورا مجمع ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ سمجھ آ گئی ہے۔ کہو تو اس کو میں نے منظوم کیا، پڑھ دوں تمہارے سامنے، کچھ وہ پڑھ کے گیا میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے، بات ایک کی ہے، جیسے امام فرماتے ہیں پہلے محمد نے دیے تو میں بھی دے دیتا ہوں، پہلے کی جو شان ہے اسی کی بھی شان ہے۔ فرماتے ہیں الذی عندی مفاتیح الغیب لا لا علم بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیری، تیرا مولا فرماتا ہے غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں، طبیعت ہی نہیں سننے کے لیے، فرماتے ہیں غائب ہے میرے پاس، کیا بات ہے، میں کچھ چیچو کی ملیاں میں پڑھ رہا ہوں، کیپیٹل ہے اور پڑھے لکھے بدے، غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں، خود علم کا گھر کہتا ہے میں علم کا در ہوں۔ جاگو گے لطف آئے گا، جاگو گے، فرماتے ہیں غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں، خود علم کا گھر کہتا ہے میں علم کا در ہوں، یہ اسم کی صورت ہوں تو میں پیش نظر ہوں، گر جسم محمد ہے تو میں جسم کا سر ہوں۔ توہین نہ کرو، جیو جیو، نسلوں کی خیر ہو۔ توجہ ہے، توجہ ہے، بابا جی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے سنا اتنا اچھا ہے۔ فرماتے غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں، خود علم کا گھر کہتا ہے میں علم کا در ہوں، یہ اسم کی صورت ہو تو میں پیش نظر ہوں، گر جسم محمد ہیں تو میں جسم کا۔ کسی نے کہا مولا یہ آپ نے کیوں کہا کہ علی کی مثال میرے ساتھ آتی ہے جیسے جسم کے ساتھ سر ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے دل ہے، دھڑکن ہے، آنکھ ہے، جگر ہے، بدن ہے، یہ کیوں کہا کہ سر کی طرح ہے؟ محمد مصطفیٰ فرماتے میں تیرے بغض کو جانتا ہوں، تیرے اندر جو چھپی نحوست ہے میں اس کو جانتا ہوں، میں نے سر اس لیے کہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے جسم کا سارا حصہ کٹ جائے بندہ پہچانا نہیں جاتا جب تک سر نہ آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سلامت رہو، دم دم زغیلان کرم دائرہ۔ توجہ ہے، توجہ ہے، غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں، خود علم کا گھر کہتا ہے میں علم کا در ہوں، یہ اسم کی صورت ہوں تو میں پیش نظر ہوں، گر جسم محمد ہے تو میں جسم کا سر ہوں۔ تیرا مولا فرماتا ہے پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی۔ اچھا میری کاٹ کے میں اس کو منہ پڑھ دیتا ہوں، فرماتے ہیں پابند ہے تقدیر فقط میرے رضا کی۔
تم سمجھے نہیں ہو میں نے کیا کہا ہے؟ تیرا امام فرما رہا پہلا علی فرما رہا پابند ہے تقدیر فقط میرے رضا کی، مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا۔ واہ 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 جیو واہ واہ۔ سارے توجہ ہے، پابند ہے تقدیر فقط میری، تھکے تو نہیں یہ بتا دیں، پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی، مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی۔ امام فرماتے ہیں تعظیم پرندوں کی، وہ جنوں کی ہوا کی، وہ شان سلیمان کو میں نے ہی عطا کی۔ مجھے آپ کی محبت کی قسم ہے دیواریں نہ بولے تو اس سخی کے دروازے پہ نوکری کوئی نہیں کی۔ لفظ آ رہا ہے ابر، ابر کہتے ہیں بادل کو، تیرا مولا کہتا ہے میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے ابر برستا، دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستا۔ اب بولے ہو، ہن بولے ہو، کیا بات ہے، کیا منظر بنا ہوا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، میرا آپ کو سلام ہے، نسلیں آباد لے، مولا جھولیاں بھر کے دے۔ فرماتے ہیں کہ میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے ابر برستا، دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستا، میرا ہی موقف ہے جو مہنگا ہے نہ سستا، حق جس پہ چلے ایسی ڈگر ہے میرا رستہ۔ نہیں گزر گیا، میں نے کہا نہیں تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہ ایلیٹ لوگ ہیں میڈیا کے اور لٹریچر کے، میں نے کہا حق جس پہ چلے، حق جس پہ چلے ایسی ڈگر ہے میرا رستہ، ایسی ڈگر ہے میرا رستہ۔ تیرا مولا فرماتا ہے میں وہ ہوں کہ جو نور سے آنکھوں کو بھروں گا، اعمال کی پڑتال تو بس میں ہی کروں گا، جس نے جو کیا اس کی ہتھیلی پہ دھروں گا، میں موت کو ماروں گا مگر خود نہ مروں۔ بولو پچھلے سارے ہاتھ بلند کرو، جیو جیو، سینے کی طاقت لگا کے دم دم جاگی لال کلندر۔ توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے؟ میں وہ ہوں کہ جو نور سے آنکھوں کو بھروں گا، اعمال کی پڑتال تو بس میں ہی کروں گا، جس نے جو کیا اس کی ہتھیلی کو بھروں گا۔ ہائے ہائے، میں موت کو ماروں گا، سلمان ہکا بکا ہو حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، عجیب معاملہ ہے، اللہ عرش پہ کہہ رہا ہے میں موت کو ماروں گا خود نہ مروں گا، علی فرش پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، علی اس کا عبد ہو کے کہہ رہا ہے میں موت کو ماروں گا بابا جی مگر خود نہ مروں گا۔ توحید کے سب سے بڑے محسن علی نے جب سلمان جیسے کی توحید کو خطرے میں دیکھا، سلمان کا کندھا ہلا کے کہتے ہو سلمان ہوش کر بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہو یار سلامت رہو، میں چہرے پڑھنے لگا ہوں چہرے پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے، میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتا ہے۔ اور یار جاگنا حیدر حیدر، سارے 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 پھر دوبارہ نعرہ لگائی میری فرمائش پہ دوبارہ۔ توجہ ہے، بس ختم کر دی میں نے بات۔ امام زامن آہو، زامن آہو کیا ہے؟ تعارف لٹریچر میں بچوں کو تاکہ تھوڑا بہت کنورٹ ہو جائے، لقب مولا کا زامن آہو،
اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ آہو کہتے ہیں ہرنی کو، آہو کہتے ہیں ہرنی کو. اچھا ہرنی کو پھر زامن آہو کیا؟ تاریخ نے لکھا ہے یمن میں امام رضا تشریف لا رہے تھے، بازار میں چل رہے تھے، یا ادھر دیکھا 60-70 بندہ، ایک ہرنی ہے اسے کھینچ رہے ہیں، لیکن اتنے بندوں پہلوانوں کی طاقت اس کے پاؤں کو ہلا نہیں رہی. یا ادھر سے امام رضا تشریف لا رہے، اب اس ہرنی نے دور سے امام کو دیکھا، ہائے ہائے ہائے. امام پاس لائے، فرمایا اسے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ مولا بڑی مشکل سے پکڑی ہے، بڑی مشکل سے پکڑی ہے. فرمایا ٹھہرو، اس کا ذرا گلا ڈھیلا کرو، میں نے اسے کچھ بات کرنی ہے. مولا نے اس کو بات کی، اس نے بھی کوئی بات کی. مولا نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، اس کو چھوڑ دو. بات یہ ہے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ صبح سے نکلی ہے. اب اگر یہ اپنے بچوں کو آج نہیں نہ دودھ پلاتی تو اس کے بچے سروائیو نہیں کر سکیں گے، مر جائیں گے. اس ہرنی نے مجھے کہا ہے کہ مولا مجھے آپ میرے ضامن بن جائے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں. نہیں تم نے سنا ہی نہیں میں نے کیا کہا. اب شر پسند بھی پاس بیٹھے ہوتے، کہا کہ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے، جانور ان کی بات کیسے مانے گا؟ انہوں نے کہا بڑی مشکل سے مولا، اتنی تھکن ہو گئی ہے پکڑتے پکڑتے. ہرنی کوئی آسان کام ہے پکڑنا، تھک گیا میں، مر گیا ہوں پکڑتے پکڑتے. آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، یہ کہاں ہے؟ جانور واپس کیسے آئے گا؟ جانور واپس کیسے آئے گا؟ امام نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں رضا کہہ رہا ہوں، اس کو جانے دو، یہ واپس آ جائے گا. چند شرط پسند تھے، انہوں نے کہا جانے دو. اول تو یہ آئے گی نہیں، جب نہیں آئے گی ہم کہیں گے بڑا دعویٰ کرتے تھے، جانور بھی ہماری مانتے ہیں. عزت آل محمد کے سمے اجازت ملنے کی دیر تھی، ہرنی نے سب سے پہلے امام رضا کے قدم چومے، اس کے بعد چھلانگیں مارتی بھاگتی گئی. ادھر آدھا دن ڈھلا، تیسرا پہر شروع ہوا، ادھر مغرب قریب ہوئی، وعدے کا وقت ختم ہونے لگا. لوگوں نے کانوں کے ساتھ منہ جوڑے، بڑے کہتے تھے واپس آ جائے گی، بڑے کہتے تھے واپس آ جائے گی. یا ایک شوخے سے بندے نے کہا مولا آپ نے کہا تھا واپس آ جائے گی. امام نے فرمایا تو 7 نسلوں سے حرامی ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھ وہ آ رہی ہے. ہاں بولو بولو، آہا آہا، سینے کی تاکہ لگا کے تمہیں امام رضا کی عظمت کی قسم ہے، باہر ہو اندر ہو قبرستان میں ہو، جہاں پہ دم دم لال کا اندر توجہ ہے. بس حاضری ہو گئی، منبر چھوڑنے لگا ہوں. انتہائی محترم تشریف فرمائیں، میرا تو گھر ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ وہ آ گئی ہے. ہرنی آئی، ہرنی نے قدموں میں سر رکھا، مولا نے تھپکی دی، تھپکی دی. وہ جو شر پسند تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ بن گیا؟ یہ واپس، یہ مولا آپ نے پڑھا اس کی کان میں کیا؟ کیا پڑھا جو یہ واپس آ گئی؟ بسم اللہ. امام نے فرمایا کہ اسی سے پوچھ لو. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے. آئیے 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 آئیے، بسم اللہ. خیر اجازت ہے سرکار؟ آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ آگئے بس یہ واقعہ مکمل کر کے ممبر چھوڑنے لگو. توجہ ہے؟ نوکری پسند آ رہی ہے؟ مجھ سے سنیں گے کہ ہرنی کی زبان سے میں بیان کروں یا ہرنی بولے؟ شر پسند ہے، انہوں نے کہا ہرنی بول پڑے تو پھر کیا ہی بات ہے. امام نے دعا کی، باعث نے خدا ہرنی کو جو ظاہر گئے وہ مقام بھی دیکھے ہیں، مقام آہو موجود ہے جہاں پہ امام نے ضمانت دی تھی، وہ بازار موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے. ایسی بات نہیں کر رہا ہوا میں. اس کو زبان ملی، اس کو زبان ملی. ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا تو تو جانور تھی، تجھ پہ تو اطاعت واجب بھی نہیں، نہ تجھ پہ شریعت لاگو ہوتی ہے، نہ گناہ، نہ ثواب، نہ جرم، نہ کبیرہ، نہ صغیرہ.
تو بچ گئی تھی جان تو تو واپس چلی جاتی، تو آئی واپس کیوں؟ آگے زہرنی نے مسکرا گیا، احد سے بھاگنے والوں میں میں نہیں شامل۔ اللہ کرے گنگا ہو کے دنیا سے جائے، جس سے رضا سے مانگنا نہ آئے۔ ہاں آج جو چپ رہا وہ اپنا نصیب ہی چپ کر لے گا۔ کہہ دیا احد سے بھاگنے والوں میں، دیواروں پر نہیں دلوں پہ لکھنے لگا، احد سے بھاگنے والوں میں نہیں شامل، جو کر کے وعدہ محمد کو چھوڑ جاتے ہیں۔ احد سے بھاگنے والوں میں میں نہیں شامل، جو کر کے وعدہ محمد کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں جانور ہوں مگر اتنا علم ہے مجھ کو، نبی امام بلائے تو لوٹ در حیدر، کیپٹل تک آواز ہے۔ ہاں جن کی رگوں میں علی ہے سلامت رہو، دم دم جگلال کلندر۔ توجہ ہے، نبی امام بلائے تو لوٹ آئیں گے۔ آگے کہتی ہے شکاریوں کے مجھے ڈر نہیں رہے اب تو، آئے ہائے شکاریوں کے مجھے ڈر نہیں رہے اب تو، میری بقا کی ضمانت ولی کا بیٹا ہے۔ تم تھک گئے ہو، مجھے شکاریوں کے مجھے ڈر نہیں رہے اب تو، میری بقا کا ضمانت علی کا بیٹا ہے، میری قضا میرے نزدیک آ نہیں سکتی، میں مطمئن ہوں کہ ضامن علی کا بیٹا ہے۔ دم دم زغیلال کلندر